کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ لیکن میری بات سن لیں، کہہ دوں ایک طرف زار کا پیالہ رکھ دو، دوسری طرف نعمانی کے دلائل رکھ دو، اور شاہ جی سے کہہ دو کس کو قبول کرنا ہے؟ شاہ جی کا ہاتھ میرے دلائل کی طرف نہیں آئے گا، دوسری طرف چلے گا انشاءاللہ۔ 28 آئیے جناب، اب دیکھیں ذرا دوسری بات لکھ رہے ہیں، بعد از موت سما و رویت انبیاء کا عقیدہ دراصل یہودیوں کی ایجاد ہے۔ یہ والا وہی 40 حدیث جس کی تائید و تصدیق سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری نے کی ہے۔ اگر زندہ ہوتے تو میں پوچھتا، پہلے بھی پوچھا تھا اب بھی پوچھتا، اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، توجہ ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، میں ان کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتا، ان کا بیٹا زندہ بیٹھا ہے، باپ کا وارث ہے، اس کو کہتا ہوں یہ تیرے باپ کا قرض ہے پوری امت مسلمہ پہ، آ اس کو ادا کر دے۔ ایک قرآن کی آیت لے آئے، ایک حدیث لے آئیں، ایک حدیث متواتر لے آئیں، ایک قرآن کی نص لے آئیں کہ جس میں یہ ہو کہ انبیاء علیہ السلام کے سیما کا عقیدہ جو ہے وہ یہودیوں کی ایجاد ہے، پھر بھی میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر دوں۔ توجہ فرما رہے ہو؟ اب دیکھیں ذرا، وہ بات رہ جائے گی، تھک تو نہیں گئے؟ آگ گئے ہو کہ تھک گئے ہو؟ میں نے حدیث پڑھی تھی، فرمایا الانبیاء کہو نا، کہو الانبیاء احیاء، الانبیاء احیاء، توجہ ہے؟ آگے کیا ہے؟ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ برادر توجہ کرنا، میرا استدلال دیکھیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء علیہ السلام اپنے قبروں کے اندر زندہ ہیں، اپنے دیکھیں ذرا قبروں میں، اور وہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب سے کہتا ہوں اور قاضی عصمت اللہ صاحب سے کہتا ہوں، توجہ فرمائیں ذرا، اور مولانا محمد طیب صاحب پنج پیری سے کہتا ہوں، بزرگوں اگر یہ تمہیں حدیث پسند نہیں ہے، یہ حدیث تمہیں پسند اور تم اس کو نہیں مانتے، تو پھر ایسا کرتے ہیں، توجہ فرمانا ذرا، حدیث کی 16 کتابیں ہیں، کتنا؟ اونچی آواز سے ذرا، کہ سرکار فرما دیں الانبیاء اموات فی قبورہم لا یصلون۔ نعرہ تکبیر، ہدایت النبی زندہ باد، ہدایت النبی زندہ باد، نعرہ اسلام علامہ نعمانی صاحب زندہ باد۔ الانبیاء یاد کر لو، ہم کیا حدیث اصل کیا ہے؟ الانبیاء احیاء فی، ہر سنی کو جو حضور کے ساتھ دلی محبت رکھتا ہے اور جو حضور کا اپنے آپ کو عاشق کہلاتا ہے، اس کی زبان پہ یہی حدیث جاری ہو، گلی کے اندر، کوچوں کے اندر، بازاروں کے اندر، مسجد کے اندر، گھروں کے اندر یہ حدیث اتنی عام کر دو، اتنی سناؤ، توجہ ہے، یا تو دشمن کو شعار چھوڑنا پڑے یا حدیث کو ماننا پڑے۔ توجہ فرمائیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم، ان 3 بڑی شخصیات سے کہتا ہوں، خدا کے لیے میں تمہیں قرآن کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اللہ کی بخشش وحدانیت کا واسطہ دیتا ہوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت
اور محبوب کی شفاعت کا واسطہ دیتا ہوں، آؤ میں تمہارے پاؤں کے اوپر اپنی دستار رکھتا ہوں، تمہارے پاؤں کے اوپر میں اپنی دستار رکھتا ہوں، اگر تمہارے پاس جرت ہے تو علم کے دھنی کہلاتے ہو، اگر علم کے تم بڑے اپنے آپ کو شاہکار کہلاتے ہو۔ ایک حدیث پیش کر دو، کوئی گالی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ الانبیاء اموات فی قبورہم لا یصلون، یہ تم دکھا دو، تمہارے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن مر سکتے ہیں ایسے لفظ کسی حدیث کی کتاب سے نہیں دکھا سکتے۔ پھر تم کس چیز سے ڈرتے ہو؟ اب میری تمہارے ساتھ بات ہے، جب اتنے اظہر من الشمس تمہارے دل آئے پھر کیوں ڈرتے ہو؟ کوئی حدیث نہیں آپ کے پاس، توجہ ہے؟ ہاں اگر ضرورت ہے، طاقت رکھتے ہیں، تو پھر نبی علیہ السلام کی ذات مقدس کو جب روضہ انور میں سلا دیا گیا، توجہ ہے، روضہ انور میں سلا دیا گیا، روضے کے اندر دخول کے بعد اگر ان کا عقیدہ ہے نبی، توجہ فرمائیں، نبی حیات نہیں ہے، نبی نہیں سنتا، قرآن کی ایک آیت پیش کر دیں یا پاک پیغمبر کی ایک متواتر حدیث پڑھ دیں، خدا کا قرآن واسطہ دے کر کہتا ہوں میں تمہارے مسلک پہ آتا ہوں، مجھے بلا لو، میں آؤں گا، صفحے صفحے لے کر آؤں گا، ایسے اکیلا تھوڑا آؤں گا۔ درود شریف پڑھ لیں سارے حضرات۔ اونچی آواز سے بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، اچھا ہاں وہ کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیں ذرا میں نے کیا کہا تھا، نہیں یہ لفظ میں نے نہیں کہا، توجہ فرمائے ذرا، میں نے کہا تھا توجہ، دونوں روزے کو جنت نہیں مانتے، اس میں ایک ہے، متفق ہیں، کیوں وجہ؟ اگر رافضی ہاں زندہ بیٹھے ہو سنو، یہ قائد اہل سنت، امام اہل سنت علامہ عبدالستار توسری کا روحانی بیٹا بول رہا ہے، امام اہل سنت مفسر اعظم شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا سرفراز قاسم صفدر کا روحانی بیٹا بول رہا ہے۔ پھر جرت ہے، اگر جرت ہے اور بات کرو، گالی دینے سے کیا بنے گا؟ کیوں دشمنوں کو کھلاتے ہو؟ دشمن ہنس رہے ہیں، اللہ کی بڑی عدالت میں نہیں جانا، آؤ، یہ تو گھر کی بات ہے، گھر میں بھی بیٹھ کے ہو سکتی ہے۔ توجہ فرمائیں ذرا، کیا کہا میں نے؟ ایک ہے، کیا کہا؟ اب دیکھیں، رافضی بھی روضے کو جنت نہیں مانتا، اور یہ مماتی بھی روضے کو جنت نہیں مانتا، عشاتی بھی روضے کو جنت نہیں مانتا، اور رافضی بھی روضے کو جنت وجہ چندہ میں نے لینگنا نہیں، پیسے آپ سے میں نے مانگنے نہیں، توجہ ہے، ایک وعدہ لوں گا پھر بتاؤں گا، وعدہ کر لو پھر میں بتاتا ہوں، ہے ہر آدمی کی زبان پر یہی کیسٹ ہوگا، تب میں سمجھوں گا الحمدللہ ہمارا جلسہ کامیاب ہو گیا ہے۔ کہہ دوں، وعدہ کرتے ہو؟ سناؤ گے اپنے احباب کو، رشتہ داروں کو سناؤ گے؟ سیدھا سیدھا توجہ، کہیں خطرہ ہو تو زیادہ قریب نہیں جانا، اتنا دور کھڑے ہو جاؤ جہاں تک آواز پہنچ جائے، تم نے آواز پہنچا دو، بس آواز لگانا تمہارا کام ہے، ہدایت دینا میرے اللہ کا کام۔ رافضی کیوں نہیں مانتے اس کو جنت؟ بتاؤں عزیز برادر، وہ اس لیے نہیں مانتے، اگر اس کو جنت مانا جائے تو ابو بکر عمر کو بھی جنتی ماننا پڑے گا۔ صفا والو
او میرے عزیزوں، میرے بھائی نوجوانوں، توجہ فرماؤ، اگر رافضی نبی کے روضے کو جنت مان لیں، جھگڑا ختم۔ توجہ نہیں کی، وہ اس لیے جنت نہیں مانتا کہ ابو بکر عمر کو جنتی ماننا پڑے گا۔ توجہ، اور یہ جو ہے اشاعتی مماتی یہ نہیں مانتا، اس کو پتا ہے اگر میں نے جنت مان لیا تو نبی کی حیات کو ماننا پڑے گا۔ پیڑ اپنی اپنی، مولانا کہتے ہیں پیڑ اپنی اپنی۔ اور جی مولانا محمد ایوب صفدر صاحب، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ رافضی اس لیے نہیں مانتا ابو بکر عمر کو جنتی ماننا پڑے گا، اشاعتی اس لیے نہیں مانتا کہ جناب امام الانبیاء کو حیات النبی ماننا پڑے گا۔ کہو نا سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو، درد دل سے کہہ دو، سارے حضرات کہہ دو نا الحمدللہ۔ اب دیکھیں ذرا، مولانا غلام اللہ خان صاحب جو تھے 1962 کے اندر جو فیصلہ ہوا، دیکھیں، دیکھ لو گے نا، یہ جلسے کے اوپر جو اوپر سرخی لگی ہوئی ہے، اسے دیکھ لیں۔ پڑھیں مولانا، اقبال الشرفاء فی اموات النبیین والشہداء۔ دیکھیں یہ عنوان ہے، ہاں پڑھ عنوان لکھا ہوا ہے اقوال الشرفاء فی اموات النبیین والشہداء۔ دیکھیں، ناراض نہ ہونا، یہ اشتہار ہے، توجہ ہے، یہ اس گستاخ رسول کا اس پہ نام لکھا ہوا ہے جس کے متعلق نغمہ توحید کے اندر ضیاء اللہ شاہ صاحب نے لکھا ہے، فلاں فلاں کتاب کا اس مسئلے کے لیے مطالعہ کرو اور اس گستاخ رسول کی کیسٹوں کو سنو۔ ادھر کہتے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ یہ لفظ دیکھیں، لفظ یہ لفظ ہے اقوال الشرفاء فی اموات النبیین والشہداء۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات اموات۔ رب کہتا ہے شہداء کو اموات نہ کہو، ان پر لفظ اموات جو ہے استعمال نہ کرو۔ انہوں نے انبیاء پر بھی شہداء پر بھی لفظ اموات جو ہے نا، توجہ فرما رہے ہو نا، انہوں نے استعمال کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن کا انکار ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کا انکار ہے تو جو لوگ، ناراض نہ ہونا، بات آپ نے آگے کوئی جملہ نہیں کرنا، میری سنیں آپ، جو لوگ قرآن کی آیات کا، توجہ ہے، دو آیتیں تو ہیں نا، دو آیتیں ہیں، ان کا توجہ، جو قرآن کی آیات کا انکار کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں۔ اگلی بات، جو قرآن کا منکر ہو اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ نہیں۔ اس کے ساتھ قربانی؟ نہیں۔ اس کے ساتھ رشتہ ناتا؟ نہیں۔ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا؟ نہیں۔ اس کے ساتھ ہم کلام ہونا؟ خدا سے ڈرو، باپ کے دشمن کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتے، نبی کے دشمن کے ساتھ، قرآن کے دشمن کے ساتھ کیسے؟ نعرہ تکبیر، عاشقان رسول، عاشقان رسول، فدایان رسول، مستاخان رسالت، مستاخان رسالت، مستاخان رسالت۔ نعرہ تکبیر، کل بھی نبی زندہ تھے، کل بھی نبی زندہ تھے، کل بھی نبی زندہ تھے۔ عجیب بابا جی، یہ دیکھ رہے ہو، تعلیم القرآن 1962، یہ تعلیم القرآن ہے، اور یہ 1962 کا رسالہ ہے، توجہ فرما رہے ہو، 1962، اور ربیع الاول 1382 ہے، جلد نمبر اس کا 5 ہے، شمارہ نمبر اس کا 8 ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ اب دیکھیں ذرا برادر، بغیر کسی بغض و عناد کے، توجہ فرما رہے ہو، یہ رسالہ بھی آپ نے دیکھ لیا،
یہ کن کا رسالہ ہے؟ حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب پنڈی والوں کا رسالہ ہے. ٹھیک ہے قاری، یہ اختلاف جھگڑا جس طرح اب ہو رہا ہے پہلے بھی ہوا تھا. توجہ کر رہے ہو؟ توجہ ہے؟ توجہ کر رہے ہو کہ نہیں؟ عنایت اللہ شاہ صاحب نے بہتر دیکھیں جی جی عنایت اللہ شاہ صاحب نے مولانا غلام اللہ سے کہا کہ اب چل رہے ہیں، یہ کہاں جا رہے تھے؟ لاہور. کہاں جا رہے تھے؟ مولانا احمد علی لاہوری کے پاس. وہاں فیصلہ ہونا ہے تو دلیل یاد کر لو. کون سی جو مولانا غلام اللہ خان صاحب نے کہا آپ بتائیں کون سی آیت پیش کروں؟ وہ جو مجھ سے پوچھیں گے وقوع پر قرآن پیش کرو. تم نے جو اتنا پورے ملک میں زور لگایا ہے کہ نبی کی حیات پر کوئی ایک قرآن کی آیت پیش کرو، اگر وہ مجھے وقوع کی آیت مانگ لیں تو میں کیسی پیش کروں؟ توجہ فرمان. جو دوست ان کے ساتھ تھے بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں عنایت اللہ شاہ صاحب نے اسے کہا کہ غلام اللہ تو بھی مجھے چھوڑ کر، اکیلا چھوڑ کر تو بھی جا رہا ہے؟ مولانا نے کہا یہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات پر، اور یہ عقیدہ علماء دیوبند کا اجماعی عقیدہ ہے، اور آج میں نے اس پہ دستخط کر دینے آئے. مولانا غلام اللہ خان صاحب پہنچ گئے، عنایت اللہ شاہ صاحب بھاگ گئے. اسی رسالے میں لکھا ہوا ہے، یہ بات تو نہیں ہے، اسی میں لکھا ہوا ہے کہ عنایت اللہ شاہ صاحب کسی مجبوری عدالت کی وجہ سے نہیں آ سکے. اگر انہوں نے اس تحریر پہ دستخط نہ کیے تو ہم ان کے ساتھ تعلق چھوڑ دیں گے. توجہ ہے، ان کو اپنے جلسوں پہ نہیں بلائیں گے. تو اس پر دستخط ان حضرات کی طرف سے دو آدمیوں نے کیے، ایک قاضی نور محمد صاحب نے، ایک مولانا غلام اللہ خان صاحب نے. توجہ ہے. اچھا جب یہ لوگ دستخط کر کے آئے تھے تو پھر کس نے اشتہار چھپایا تھا؟ یہ اشتہار کسی نے چھپایا تھا کہ یہ جو تم عقیدہ لکھ کر دے کر آئے ہو، دستخط کیے ہو، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. جب تک وہ زندہ رہے اس وقت تک بھی کوئی اشتہار نہ شائع کیا، اس وقت بھی ان سے توبہ نہ کرائی. اب مرنے کے بعد شروع ہو گئے ہو. مجھے اتنا بتاؤ ان کے متعلق تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ لفظ اور ہیں، لفظ اور ہیں. میں شریف آدمی ہوں، توجہ ہے. میرا علماء دیوبند اہل سنت والجماعت سے تعلق ہے، میں وہ زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا. توجہ فرمائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم کہتے ہو یہ عقیدہ صحیح نہیں آئے تو مولانا غلام اللہ خان جب تک زندہ رہے اسی عقیدے پر رہے، قاضی نور محمد صاحب رہے اسی عقیدے پر رہے. توجہ فرما رہے ہو کہ نہیں؟ اور قاضی شمس الدین صاحب نے بھی اس عقیدے کے خلاف نہیں لکھا، تردید نہیں کی. معلوم ہوتا ہے وہ بھی اس عقیدے کو حق سمجھتے تھے. جس طرح کہتے ہیں نا السکوت من الرضا، السکوت من الرضا، سکوت جو ہے یہ بھی رضا کی نشانی ہے. کسی ایک اشاعتی نے 1962 کے اندر کوئی رسالہ، کوئی اشتہار، کوئی پمفلٹ، کوئی کتاب شائع نہیں کی کہ غلام اللہ اور قاضی نور محمد نے جس عقیدے پہ دستخط کیے ہیں یہ جھوٹا عقیدہ ہے، سچا عقیدہ نہیں ہے. اور وہ عقیدہ ہے کہ سن لیں، درود شریف پڑھ لیں. میں سنا دیتا ہوں. یہ صفحہ اس کا جو ہے تعلیم القرآن کا صفحہ 24 ہے. کتنا؟ اونچی آواز سے ذرا. یہ لکھتے ہیں وفات کے بعد، وفات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر، جسد وہی جو کستوری تھا، جو مولانا محمد حسین نیلوی نے لکھا ہے، وہی کستوری. جسد اطہر، جسد اطہر جس کو صحابہ نے
اپنے ہاتھوں پہ کے ساتھ روضہ رسول کے اندر اللہ کے سپرد کیا تھا، کہو سبحان اللہ۔ وہ لکھتے ہیں جاستے اطہر کو برزخ، برزخ اب اس کی تشریح کرتے ہیں، برزخ یعنی قبر شریف میں، برزخ یعنی قبر شریف میں، برزخ یعنی قبر شریف میں بتعلق روح حیات حاصل ہے، اور اس حیات کی وجہ سے روضہ اقدس پر حاضر ہونے والوں کا آپ صلوۃ و سلام سنتے ہیں۔ شاہ جی اور شاہ صاحب محترم مکرم معظم، میرے دل دے ٹکڑے، ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میں نے کوئی گالی دیا ہے؟ پیارا لفظ ہے، مجھے سادات سے ویسے ہی پیار ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ سجان سجان میرے سونے، اگر میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، عام کے دل کے گہرائیوں تک پہنچ رہی ہے، اگر تم اپنے آپ کو عیسائی کہلاتے ہو تو پھر صاف بات ہے کہ مولانا محمد طیب صاحب سے کہو کہ بانی اشاعت التوحید نے اس پہ دستخط کیے ہیں، تم بھی دستخط کر دو، اور ضیاء اللہ شاہ سے تم بھی کرو، قاضی عصمت اللہ سے تم بھی کرو، تمہارے سلی صدر بھی کرے، مرکزی قائدین بھی کرے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ جھگڑا ختم، جھگڑا جھگڑا کو جو کہتا ہے جھگڑا ختم، ہاتھ سیدھا کرے، 1 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے۔ اگر دستخط کو دستخط نہیں کرتے تو پھر مجھے بتاؤ ان 2 حضرات کے متعلق تمہارا کیا نظریہ ہے؟ وہ بھی بتاتے ہیں، وہ بھی بتاؤ نا، ہے؟ اور اللہ والے جو اس عقیدے پر ہاتھ ہوئے ہیں، اس عقیدے پر رہے ہیں، کتنے سال مولانا غلام اللہ خان زندہ رہا، ایک ٹکڑا تمہارے پاس کاغذ کا نہیں ہے کہ غلام اللہ نے اس عقیدے سے توبہ کی ہو۔ ہمیں گالیاں دیتے ہو، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یور سوائیاں ہوتی۔ آپ اپنی شادی، آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ تو جو اگر قرآن و حدیث کے دلائل ان کے پاس نہیں ہیں، نہیں مناظرہ کرتے چاہتے نہ کریں، اجماع پر ان کے پاس دلائل نہیں ہے، نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، تو جو اگر ان کے پاس کسی مجتہد کا قول نہیں آئے، وہ کوئی مجتہد اجماع قرآن و حدیث اگر ان کا ساتھ نہیں دیتے نہ دیں، چلو ادھر آ جائیں، چلو تعلیم القرآن کے اندر جو یہ فیصلہ جس پہ مولانا غلام اللہ خان اور مولانا قاضی نور محمد صاحب نے دستخط کیے ہیں، چلو آؤ اس پر فیصلہ کر دیتے ہیں۔ کہو نا اس پر فیصلہ، اونچی آواز سے ذرا، اس پر فیصلہ۔ لیکن دیکھیں اشاعتی ہیں تو جو اگر ہیں اشاعتی تو اشاعتی ہیں تو پھر اس کو مانتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں، ایک دفعہ میں گیا سر کو دیکھنے لگے مناظرہ کرتے، میں آگا آ جاؤ، جب آ گئے تو میں نے کہا ایسا کرتے ہیں تو جب مجھے بتاؤ تم حنفی ہو، اگر وہ حنفی تو فقہ اکبر پہ دستخط کرو یا عقیدہ طحاوی پہ دستخط کر دو، اگر تم اپنے آپ کو اہل سنت دیوبند کہلاتے ہو المحنت پہ دستخط کر دو، اگر تم اپنے آپ کو توجہ، اگر تم اپنے آپ کو اشاعتی کہلاتے ہو تو آؤ اشاعت التوحید کے پانی کا فضیلہ موجود ہے، اس پہ دستخط کر دو۔ یہ جو ان کا توجہ فرما رہے ہو، نہیں توجہ ہو رہی آپ کی، درود شریف پڑھے نا اونچی آواز سے، اونچی آواز سے، اونچی آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اچھا بات یہ ہے کہ یہ پتہ ہے آپ کو اشاعتیوں کا دستور بھی ہے، اپنا اشاعتیوں کا دستور بھی
انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ حضور علیہ السلام کے سما عند القبر درود و سلام کے قائل ہیں نہ ہم ان کو کافر کہتے ہیں بلکہ اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں. ہم ان کو اہل سنت سے خارج نہیں کہتے بلکہ شامل سمجھتے ہیں. تو اب اس پہ احمد سعید کے دستخط بھی ہیں, اس کے اندر قاضی شمس اللہ سے شمس الدین صاحب کے دستخط بھی ہیں, عنایت اللہ شاہ صاحب بھی دستخط ہیں, مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کے دستخط بھی ہیں, توجہ ہے کہ نہیں, ضیاء اللہ شاہ صاحب کے دستخط بھی ہیں. تو اب میری طرف دیکھیں ذرا, تو ان کے متعلق کیا فیصلہ ہوگا؟ ان کے متعلق خدا کے لیے اللہ کے لیے امت نبی کو جہنم کی طرف مت دھکیلو. آج بھی جو ہے بیٹھ کے فیصلہ کر لو, بیٹھ کے اگر فیصلہ کر سکتے ہو کر لو, اگر نہیں گالی مت دو, گالی مت دو. منبر نبی کو کھلونا اور گالیوں کا مرکز مت بناؤ. آؤ ہاتھ میں چوڑیاں مت پہنو, پھر میدان میں کودو, پھر حق دیکھتے ہیں, باطل دیکھتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. خزانہ پاک میں دلیل پاک